میں دعوت دیتا ہوں سسٹر سلمہ کو کہ وہ آئیں اور پہلا کلمہ بیان کریں۔ کیا گیا تھا اور ہم سب اب خوشی کے ساتھ اس کو مناتے ہیں۔ آئیے ہم میرے ساتھ نکالیے لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اس کی 29 آیت۔ یسوع نے کہا کہ آئے خدا اس کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ آمین۔ اگر پہلے کلمے کے مطابق دیکھا جائے تو یسوع نے کہا کہ آئے باپ ان کو معاف کر۔ یہی وہ بات تھی جو فقیر اور فریسیوں کو ناپسند تھی۔ یہی وہ بات تھی جو فقیر اور فریسیوں کو ناپسند تھی، کیونکہ جب وہ کہتا تھا کہ آئے خدا ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے، تو یہ بات ان کو ناپسند تھی۔ پہلے کلمے کے مطابق آپ نے سنا ہے کہ یسوع نے کہا کہ آئے باپ ان کو معاف کر، یہی بات تھی۔ اگر دیکھا جائے تو یسوع نے صلیب پر خود کو اگر متی کی انجیل 23 باب 34 آیت میں دیکھتے ہیں تو یسوع نے کہا آئے باپ ان کو معاف کر، اور جو مرکز کی انجیل اس کے 2 باب 5 آیت میں دیکھتے ہیں تو یسوع نے اس مظلوم کا کان دے کر کہا کہ آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہی بات فقیر اور فریسیوں کو ناپسند تھی، اس کی وجہ سے ان کو غصہ آتا تھا اور وہ کہتے تھے کہ یہ انسان ہو کر کیسے گناہ معاف کرتا ہے، یہ اس کو کوئی اختیار نہیں، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یسوع کو معاف کرنے کا بھی اختیار تھا۔ اگر ان باتوں کو دیکھا جائے تو یسوع زمین پر معاف کرنے کے لیے ہی آیا تھا۔ یسوع نے آ کر ہماری معافی کے لیے بہت کچھ برداشت کیا۔ اگر گزری ہوئی رات پر غور کرتے ہیں تو یسوع جب گتسمنی باغ میں گیا تھا تو وہ دکھ اور پریشانی کی حالت میں تھا۔ اس وقت یسوع نے شاگردوں سے کہا کہ میری جان نہایت غمگین ہے، جاگو اور دعا کرو۔ دیکھا جائے تو یسوع دکھ اور پریشانی کی حالت میں سے گزر رہا تھا، اور یسوع نے اس لیے کہا کہ میری جان نہایت غمگین ہے۔ یسوع جسمانی حالت میں تھا۔ یسوع نے جسمانی حالت میں کہا، روح تو مضبوط ہے مگر جسم کمزور ہے۔ دیکھا جائے تو یسوع دکھ اور پریشانی کی حالت میں سے گزر رہا تھا۔ یسوع بہت دکھ کی حالت میں تھا۔ یسوع بہت کچھ برداشت کر رہا تھا، اور پھر بھی یسوع نے کہا کہ آئے باپ ان کو معاف کر۔ دیکھا جائے تو یسوع اس وقت دکھ اور پریشانی کی حالت میں سے گزر رہا تھا، لیکن پلاطس جانتا تھا کہ یہ ایک راست باز شخص ہے جس کو وہ صلیب دینے جا رہے ہیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ہمیں خدا کے بیٹے کو صلیب دینا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو وہ بہت کچھ برداشت کر رہا تھا، پھر بھی یسوع ان کے لیے دعا کر رہا تھا کہ آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ اگر ہم بھی اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں کہ کیا ہم نے ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں؟ دنیاوی طور پہ دیکھا جائے تو مشکل ہے۔ جب انسان غصے میں آتا ہے تو اپنے ہوش و آواز کو کھو دیتا ہے اور اپنے جذباتوں کو قابو میں نہیں رکھ پاتا۔ یوحنا کی انجیل 18 باب 10 آیت میں دیکھتے ہیں تو شمعون پطرس نے بھی کچھ ایسا ہی کیا، کیونکہ وہ بھی اپنے جذباتوں کو قابو میں نہ رکھ پایا، کیونکہ وہ یسوع سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنی تلوار کا استعمال کیا۔ اور یسوع نے وہاں پہ پطرس کو اس لیے روکا کیونکہ یسوع پطرس کو معاف کرنا سکھا رہا تھا۔ اگر دیکھا جائے اس ڈاکو کو، اس نے بھی یسوع کے ساتھ جو تھا، اس نے یسوع کے کفارے کو صلیب پر ہی قبول کر لیا اور اس نے صلیب پر ہی نجات پائی۔ ہم بھی اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہمیں بھی یسوع کے کفارے کو یاد کرنا چاہیے اور اس کی اس صلیب کو یاد کرنا چاہیے جس نے ہمارے لیے صلیب پر چڑھ کر اپنا کفارہ دیا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو یسوع کے کفارے کو قبول نہیں کرتا وہ کسی بھی
चीज को कबूल नहीं करता। अगर देखा जाए तो जो उसके सलीबी पैगाम पर अमल नहीं करता वो किसी के लिए शफायत भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुदा के कलाम पर अमल नहीं करता। हम सबको भी चाहिए खुदा के कलाम पर अमल करना चाहिए और उसके मुताबिक अपनी अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए। अगर मत्ती की अंजील 18:21 में देखते हैं तो पतरस ने कहा कि आए खुदा, अगर मेरा भाई गुनाह करता है तो मैं उसको कितनी दफा माफ करूं। और यीशु क्या मैं 7 बार तक, और यीशु ने उससे जवाब दिया कि नहीं, 7 नहीं बल्कि 70 बार उसको माफ कर। अगर देखा जाए तो ये सिर्फ भाइयों को माफ करने की नहीं बल्कि अपने सामने वालों को भी माफ करना चाहिए और एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए अगर देखा जाए तो यीशु हमारी माफी के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहा था। यीशु सलीब पर था, सर पे कांटों का ताज था, हाथों पांव के कील थे, दुख और परेशानी की हालत में था और फिर भी यीशु उनके लिए दुआ कर रहा था, आए बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते। अगर देखा जाए तो यीशु उस वक्त दुख की हालत में था, यीशु दुख की हालत में से गुजर रहा था, यीशु परेशान था। ये नहीं कि उसको दुख नहीं था, जिस्मानी तौर पे यीशु को बहुत दुख था क्योंकि यीशु सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था हमारी वजह से, हमारी माफी देने के लिए, हमें बचाने के लिए यीशु सलीब पर था। अगर देखा जाए तो यीशु ने तो सलीब पर रहकर बहुत सारे गुनाहगारों को माफ किया। फिर यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि आए बाप इनको माफ कर? 34 आयत के मुताबिक सवाल उठता है कि यीशु ने इसलिए कहा कि यीशु खुदा की मर्जी को पूरा कर रहा था और यीशु ने खुदा की मर्जी को पूरा करना था। 34 आयत के मुताबिक यीशु बाप से शफायत कर रहा था कि आए बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इस कलाम के सिला से खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। हालेलुया। अपने सरों को झुकाएं और दुआ करेंगे दूसरे करने के लिए। हालेलुया, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। तेरे बेटे यीशु के नाम से